ہماری آج کی گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ ایک شوہر کو گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے کہ ان کی زندگی سکون اور راحت سے بھرپور ہو اور ان کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے۔ گھر آباد کرنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ اگر ان کے مطابق زندگی گزارے تو گھر آباد ہو جاتے ہیں، اور جہاں کوئی اصول ہی نہ ہو، کوئی قانون ہی نہ ہو، تو وہ گھر تو جانوروں کا ڈربہ ہے، اسے کوئی آباد گھر نہیں کہہ سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان مودت و رحمت رکھ دی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ شادی کا مقصد یہ ہے کہ سکون حاصل ہو۔ جو لوگ شریعت و سنت کے طریقوں والی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، اور جہاں آپ دیکھیں کہ میاں بیوی کی زندگی میں سکون نہیں، ہر وقت جھگڑا ہے، چیخ ہے، ہر وقت جلی کٹی باتیں ہیں، ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہیں، بحث مباحثہ میں الجھے رہتے ہیں، سمجھ لے کہ کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے۔ بیوی کی طرف سے کوتاہی ہے یا میاں کی طرف سے کوتاہی ہے، اور عام طور پر ہمارا تجربہ یہی ہے کہ دونوں کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے بجا کرتی ہے۔ جب دونوں طرف سے کمی کوتاہی ہوتی ہے تو پھر زندگی کا سکون غارت ہو جاتا ہے، اور انسان کے گھر کی زندگی اس کے لیے جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے۔ شادی کے ذریعے پرسکون زندگی کیسے حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے قرآن مجید میں 2 الفاظ استعمال ہوئے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی۔ مودت کہتے ہیں آپس کے پیار کو، جس میں دوستی کا انداز زیادہ ہوتا ہے، اور واقعی شادی شدہ زندگی میں 2 حصے ہوتے ہیں، ایک جوانی کا حصہ اور ایک بڑھاپے کا حصہ۔ جوانی میں اگر میاں بیوی کسی وقت ایک دوسرے سے لڑ جھگڑے بھی تو جنسی تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ وقت بعد ایک دوسرے کے ساتھ پھر اکٹھے ہوتے ہیں۔ دونوں کا جنسی خواہش مجبور کرتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ جوانی کے اندر تو جنسی کشش دونوں کو اکٹھا رکھتی ہے، اس لیے اس میں مودت کا لفظ استعمال کیا، یعنی دونوں میں دوستی کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس وقت میاں کو بیوی کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بیوی کو میاں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ جنسی تعلق یا تو بہت کمزور ہو جاتا ہے یا پھر بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ جوڑ کے رکھنے والا وہ جنسی تقاضا تھا، وہ تو ختم ہو گیا۔ اب دونوں میاں بیوی کیسے مل کر زندگی گزاریں گے؟ تو قرآن مجید کا خوبصورت انداز دیکھیے، بلاغت دیکھیے، قرآن مجید کا اعجاز دیکھیے کہ اس کے لیے رحمت کا لفظ استعمال کیا۔ رحمت سے مراد دوسرے کے اوپر شفقت کا ہونا، ترس کھانا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اب تمہاری بیوی نے جوانی تمہاری خاطر لٹا دی، اب وہ بوڑھیا ہو چکی ہے، اگرچہ اب تمہاری ضرورت کے قابل نہیں، لیکن اتنا عرصہ تمہاری وہ خدمت کر چکی، آخر اس کا کوئی صلہ ملنا چاہیے۔ اس لیے قرآن مجید نے رحمت کا لفظ استعمال کیا۔ چنانچہ بڑھاپے میں خاوند کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس لڑکی نے اپنی جوانی میرے نام پر گزار دی، میرے بچوں کی تربیت میں گزار دی، میری خاتمہ بن کر جوانی گزار دی، اب وہ بڑھاپے میں اگر بیمار بھی ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی ہے، تو جیسی کیسی بھی ہے، اب اس کا حق اتنا تو بنتا ہے کہ اب مجھے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، اب مجھے اس کو اپنے سے دور نہیں کرنا۔ اسی طرح بیوی بھی سوچے کہ خاوند نے اپنی ساری جوانی میرے اور بچوں کے لیے گزار دی، اب یہ بیماریوں کا مجموعہ بن گیا،
مجھے اس کی خدمت اس لیے کرنی ہے کہ اتنا عرصہ اس نے مجھے محبت دی، پیار دیا، شفقت دی، لہذا یہ رحمت اور ترس کا پہلو ایک دوسرے پر غالب ہوں گا تو پھر بڑھاپے میں بھی دونوں کو آپس میں محبت ہوں گی۔